السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو دیش کی خبروں سے بھی واقف کرایا جا رہا ہے اور دیش کے باہر کے بھی حالات سے واقف کرایا جا رہا ہے۔ کل ایک نیوز دیا تھا میں، جو آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر دیکھے بھی ہوں گے آپ لوگ، اور 4 تک دکھائے بھی ہوں گے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرے ہوں گے۔ یہ ویڈیو کو لائک کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیچھے یہ جتنے لنڈوا ہیں ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں۔ یہ لوگ جس طریقے سے حرکتیں نجیز کرتے ہیں، اگرچہ آپ لوگ لائک کریں گے تو ان چالوں کا جواب یوٹیوب دے گا ان کو، کیونکہ اکثریت اگرچہ لائک کرنے والوں کی، پسند کرنے والوں کی ہوگی، یہ ناپسند کی خیر ان کی پیداوار ہی ناپسندگی ہے، لیکن ان کی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ جتنا کرنا ہے کرنے دو۔ آپ لوگوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے میری، دیکھتے رہیے، دیکھتے ہوئے لائک پہلے کر دیجئے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا جو نپر شرما کا جو مسئلہ ہے، پوری دنیا میں ولولہ چلا، اس کا تہلکہ مچا، اس کے اوپر کئی دیشوں میں پابندیاں عائد کی گئی، کئی دیشوں میں ہمارے پروڈکٹ کے اوپر اور ہماری کنٹری کے اوپر پابندی عائد کی گئی، ہر وہ چیز بھی، لیکن حکومت تو وہ ٹائم پہ خاموشی اختیار کری، اور اس کو کئی سزائیں بھی ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے تو صاف کہہ دیا تھا، اس کے بعد سارے کیسوں کو جو دیش میں 4 طرف سے لگے تھے، چاہے گجرات ہو، چاہے یو پی ہو، چاہے بہار ہو، چاہے آسام ہو، چاہے مہاراشٹر ہو، چاہے دلی ہو، لیکن سارے سپریم کورٹ میں منگائی اس نے۔ یہ سب کرسی کا اور ججوں کے، یہ لوگوں کے پسند کے بیٹھے ہوئے، ان کے حساب کے بیٹھے ہوئے، اس لیے یہ لوگ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن عدالت سے بڑی عدالت، جج سے بڑا جج ایک ہی ہے، اللہ رب العزت۔ اس پاک کے پروردگار نے اس کے اوپر تو لعنت بھیجی ہے، اسی لیے اب ساری دنیا کو دوبارہ اس کے اوپر آواز اٹھانے اور اس کے سزا دلانے اور اس کو گٹر میں پہنچانے اور اس کی صحیح جگہ جو ہے وہ جگہ تک بھیجنے کے لیے جس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، پہلے ہی کھٹکھٹانا چاہیے تھا، لیکن دیر سے آئے پھر بھی درست ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے دیش میں تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ویسے 10 ویڈیو میرے دیکھ چکے ہیں آپ لوگ، کیونکہ اگرچہ اس کو پکڑیں گے تو یہ کھلے طور پر بتا دے گی یہ کون کون شامل تھے اس میں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ تو یہ نجیز حرکتیں کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا۔ جب وہ اللہ رب العزت جب اپنی لاٹھی استعمال کرتے ہیں تو ان کے فلسفے مٹ جاتے ہیں۔ ویسے ہی اب یہ نپور بڑی بچنے کی کوشش کر رہی تھی انہیں، لیکن اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ کو آج جا چکے ہیں۔ اس کے اوپر جو پرانی چیزیں تھے، جو ہمارے نبی و پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ کی شان میں جو گستاخی کری تھی اس خبیثہ نے، اس کٹلی نے، اس لنڈی نے، اب اس کے اوپر 100%، 1000% کاروائی بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ میں اگرچہ کوئی کیس کسی کا اوپر چلے جاتا ہے تو وہاں سے بچنا ناممکن ہے، وہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ یہاں پہ بھلا اس کو ملی سزائیں، دی گئی سزائیں، لیکن عمل نہیں کیا گیا، انہیں بھاگ گئی، انہیں غائب ہو گئی، انہیں چھپ گئی، یہ نوٹنکی چلی ان کی۔ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، 4 دن بڑے تیزی میں رہتے، 4 دن بڑا افسوس کرتے، 4 دن بکوا کرتے، اس کے بعد ٹھنڈے بیٹھ جاتے، اس کے بعد خاموش بیٹھ جاتے۔
یہ خاموشی ہم کو جینے نہیں دے گی میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. اس لیے پاپی کو سزا جب تک نہیں ملتی جب تک خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم نے کوشش کرتے رہے اور اس کا پھل ہم کو ملا. ہم کوشش آپ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا تھا، لیکن ہم جہاں تک جانا ہے وہاں تک برابر جا رہے تھے، برابر بول رہے تھے، برابر آواز اٹھا رہے تھے. نہ آپ کو سنائی دے رہا تھا نہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا. اب دکھائی دے گا کیونکہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ لوگوں کو آج میں کھل کے بول رہا ہوں، اب اس کو سزا 1000% ملے گی. اور ہمارے پاک مہینے میں، ہمارے رمضان جیسے مقدس مہینے میں اس پاپنی کا انت ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا. اور ایسی عبرتناک اس کو سزا ملے گی، دنیا دیکھتے رہ جائے گی اور کسی کی دنیا میں کبھی کوئی حرکت نہیں ہوگی، ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. بھلا جو ہے سو ان کی پھٹ بھی پڑی ہے، اب تو ایسی حرکتیں نہیں کر رہے، لیکن جو کرے ہیں ان کو سزائیں ملنا درست ہے، سزائیں ملنا واجب ہے. اس لیے ہر حال میں سزا ملے گی. بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، وہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نبور جانا اس کو استعمال کیا گیا تلنگانہ کے ڈاگ کو، سمجھے، اس کو استعمال کیا گیا کالے کو. لیکن کالے کا کیا حال ہوا آپ لوگ اچھی طرح جانتے، کیونکہ بابا یہ تلنگانہ ہے، یہ حیدرآباد ہے، یہاں پہ نجیز حرکتیں نہیں چل سکتے. جو پاپی ہوگا، جو غلط کرے گا، اس کو ہر حال میں سزا ملے گی، سمجھے. اس کو اٹھا کے کہاں بھیج دیا آپ کو اچھی طرح پتا ہے، میرے کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر پاپی کا خاتمہ ہے، ہر دوشی کا انت ہے. اب اس کی یہ ہمت تو کبھی زندگی میں اس کی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. لیکن یہ پاپن کو ابھی بھی، یہ دیش روہی کو ابھی بھی، یہ چندی چور کو، حالانکہ انہیں معلوم ہے آپ کو بھاجپا کی اسپوک پرسن ہے، انہیں اسپوک پرسن رہ چکی ہے، لیکن ابھی بھی وہی ہے، سب کو ٹھنڈے کرنے کا رول ہے اس کا. جہاں ضرورت پڑی وہاں چلے آتے انہوں، جس کو ضرورت ہے وہاں چلے آتے. اس لیے کوئی چھپے، جب بھاگے ہوئے نہیں تھے ان کو خود چھپایا گیا تھا، ان کو خود چھپایا گیا تھا کہ تم ایسا اندر رہو، جب تک یہ اپنا کام کر لیتے رہو تم، سمجھے، تمہاری ضرورت بھی مٹتے رہے گی اور یہ کیس ٹھنڈا کریں گے ہم. عدالتیں کیا کہتی ہے کیا بولتی ہے اس سے تمہارے کو کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. عدالتیں ہماری ہے، ہم جو چاہے وہی ہوتا. اس کو یہ تسلی دے کر اس کو کام پہ لگا دیے تھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بجا میں یہی کہوں گا کہ اب انصاف ہوگا، اب انصاف ہوگا اور اس کو بہت عبرتناک سزا بھی ملے گی انشاءاللہ. اور اس کو نہ بخشا جائے گا، نہ چھوڑا جائے گا، نہ معاف کیا جائے گا. یہ بھلا چھپتے رہے یا جہاں پہ جاتی جان دو، جو گٹر میں جاتی جان دو. اب انہیں کہیں، آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے ساری دنیا سے بینڈ ہے، انہیں ساری دنیا سے بائک آؤٹ ہے. اس کا معاملی انہیں پڑوس میں لنکا میں بھی نہیں جا سکتی، سری لنکا تک بھی نہیں جا سکتی، گئی تو وہاں پہ بھی پکڑے جاتی انہیں. ویزا اس کے اوپر کر کے رکھ دیا ہوا ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، انٹرنیشنل کورٹ کے اوپر ہم کو پورا بھروسہ ہے. اور جس طریقے سے کارروائی ابھی ہو رہے ہیں، دبا کے ہو رہے ہیں، کسی کو نہ بخشا جا رہا نہ کسی کو چھوڑا جا رہا، یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اس کو تو بہت پہلے سزا ملنا چاہیے تھا، لیکن دیر سے آئے درست آئے. دنیا بھی ایک کام کر رہی تھی، دنیا خالی بیٹھے بھی نہیں ہے جو ہمارے پرابلمز دیکھے اور اس کا حل کرے. ان کو دوسرے کام اور دوسرے ذمہ داریاں بھی رہتے جو ان کو ہر حال میں نبھانا بھی پڑتا، کرنا بھی پڑتا، کیونکہ ہم سے زیادہ دشواریاں کہیں اور نکل جاتے ہیں. بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، ابھی انتظار کریے کیا ہوتا ہے، کون سی تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی، کون سی تاریخ میں اس کو بلایا جائے گا. انہیں گئی ٹھیک ہے، نہیں گئی تو اس کو گود میں لے کے جاتے، گود میں بٹھا لے کے جاتے، اس کو گودی میں بٹھا کے لے جاتے. اس کو سو جاری تانی سو جا بول گے، سمجھے، غبے بھی ملیں گے، گٹکے بھی ملیں گے. بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے.
اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ لیکن پھر ایک بار بول رہا ہوں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسے سازشیں رچے ہوئے ہیں جو میں آپ لوگوں کو دہرایا بھی تو فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو۔ اسی لیے بس ایک ہی چیز کہوں گا، ویڈیو کو سب سے پہلے لائک ماریے، جتنا ہو سکتا اپنے عزیز دوستوں تک بھیجیے۔ ایسے خبریں آپ لوگوں کو ملتے کہاں ہیں، اور بھائی کو چاہتے ہیں تو پہلے یہ کام کیجیے۔ یا اللہ منظم رہیے۔ السلام علیکم۔